السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اکثرهم یجہلون۔ یہ 8واں پارہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پارے کا آغاز اس طرح سے کیا ہے کہ بعض انسان کی طبیعتیں یا ان کا مزاج اتنا سخت اور کٹھور ہوتا ہے کہ اگر بڑی سے بڑی دلیل بھی ان کے سامنے پیش کر دی جائے تب بھی وہ اس دلیل کو ماننے والے ہیں، اتنے منفی سوچ کے ہوتے ہیں۔ پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، بہت سارے لوگوں نے جن کی طبیعتوں میں کجی اور انحراف تھا، انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ کوئی نشانی لے آؤ، کوئی معجزہ دکھا۔ گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، دکھائے بھی، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر سے بیان فرمایا اور بڑا سخت اسلوب اپنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے سامنے فرشتوں کو نازل کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے زندہ ہو کر کے ان سے بات کرنے لگے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز کو ہم ان کے سامنے لا کر پیش کر دے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اب اشارہ یہاں یہ ہے کہ پیغمبر آپ کو جو مشن دیا گیا ہے آپ اس میں لگے رہیں، آپ دلائل سے براہین سے اپنی باتیں پیش کیجیے، جن کی طبیعتوں میں بہتری ہوگی، صالحیت ہوگی، درستگی ہوگی، وہ اس چیز کو قبول کر لیں گے۔ اور جن کی طبیعتوں میں کجروی ہے، انحراف ہے، یا جن کی سوچ ہی منفی ہے، تو بڑی سی بڑی دلیل بھی اگر ان کے سامنے پیش کر دی جائے، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ فرشتوں کو ہی نازل کر دے، مردوں کو زندہ کر دے، وہ بولنے لگے، کائنات کی ہر چیز ان کے سامنے پیش کر دے، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا کہ ان میں اکثر لوگ جاہل، چند ہی لوگ، اللہ کی اشارہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے ایمان لائیں، ورنہ اکثر لوگ جاہل ہیں۔ جہالت اس معنی میں نہیں کہ ان کو معلوم نہیں، جہالت اس معنی میں بھی ہوتی ہے کیونکہ یہاں کٹ حجتی ہوتی ہے، ہٹ درمی ہوتی ہے، ایک طرح سے انانیت اور ایگو ہوتا ہے، اس کو کیسے قبول کریں، یہ اچھی طبیعت کے لوگ نہیں۔ ایک چیز اور اللہ تعالیٰ نے بات کی آیتوں میں بیان کیا ہے کہ یہ قبول نہ کرنا یہ عداوت اور دشمنی کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے بیان کیا كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِینَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، انسانوں جناتوں میں جو شیطان صفت کے لوگ ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ نبیوں کے دشمن ہوں۔ ہر نبی کے اپنے دشمن بنائے ہیں انسانوں اور جناتوں میں جو شیطان صفت، کیونکہ یہی تو مخلوق ہیں جو مکلف ہیں، جن کو اللہ نے شریعت کا حکم دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جیسے ہم اور آپ ایمان لاتے ہیں ایسے جن بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ان میں سے انسانوں جناتوں میں سے جو شیطان صفت کے لوگ ہیں وہ نبیوں کے
دشمن ہے۔ یہاں بھی اشارہ ہے کہ آپ اپنے کام میں لگے رہیے، اپنے مشن میں لگے رہیے، آگے آپ بڑھتے رہیے، آپ بہت زیادہ کبیرہ خاطر نہ ہو، آپ بہت زیادہ پریشان نہ ہو، بلکہ بہت ساری آیتوں میں سورہ کہف وغیرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، لگتا ہے کہ اس بات پر کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لیں گے، تو ایسا نہ کیجیے، آپ لگے رہیے اپنے مشن میں، اور ان کی کٹ حجتی یا ان کی عداوت و دشمنی کا آپ خیال نہ کیجیے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے زیادہ بات بیان کی ہے، آگے چل کر ایک اور اہم بات بیان کی ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اسلام سے متاثر ہونا، اسلام کو قبول کرنا، اسلام کے سلسلے میں اچھی رائے رکھنا، یہ گویا اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے سعادت مندی اور خیر کی بات ہے۔ ورنہ یہ سعادت، اسلام کا ملنا، ہدایت پانا، یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینہ کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کے سینہ کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ بصارت جو ہے، بصارت دل، اسی کو اللہ تعالیٰ نابینا کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، ہدایت دینا چاہتا ہے، کہ بصیرت بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور حضرت عمر بن خطاب دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ العالمین ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک بہتر ہو، انہیں اسلام کی دولت دے کر کے اسلام کو مضبوط کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کے سلسلے میں پیارے پیغمبر کی دعا قبول کر۔ عمر بن خطاب کے ذریعہ اللہ دین کی خدمت لینا چاہتا تھا، انہیں اسلام کی سعادت نصیب فرمائی، ان کو ہدایت دے دیا، ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ لیکن ابو جہل کو پہلے ابو الحکم کہتے ہیں، حکمت والا، شعور میں، آگہی میں، فکر میں بھئی مجھے مقام کا تھا، لیکن اس کی قسمت میں ہدایت یا انقلاب نہیں لکھی۔ تو یہاں وہی چیز اللہ نے بیان کیا کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کے سینہ کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس کے سینہ کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سوجین کو خطاب کر کے کہا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے جو تم پر ہماری آیتوں کو بیان کرتے اور تم کو آج کے دن سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، ہم نے اپنے آپ پر گواہی دی۔ کچھ ایسے مجرمین کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے، ہماری آیتیں تمہارے سامنے پیش نہیں کی، آج کے دن سے تم کو ڈرایا نہیں؟ تو یہ اعتراف کریں گے، جیسا کہ سورہ ملک وغیرہ میں ہے، وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ڈرانے والے آئے، رسول آئے، لیکن ہم نے ان کو کوئی اہمیت نہیں دی، ہم نے سمجھا یہ کوئی چیز نہیں ہے، ہم خاطر میں نہیں لائے، ہم نے ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آگے چل کر کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عظمت و بڑائی کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر
کچھ ایسے جانوروں کا تذکرہ کیا ہے جن کا کھایا جانا حلال ہے، درست ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کچھ باغوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وَالَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، کھجور ہے، انگور ہے، یہ باغات ہیں، زیتون ہے، رمان ہے، انار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور احسان کی ذکر کیا ہے، کلوا من ثمرہ لعلکم، دو چیز، جب یہ باغ پھل دے تو اس کو کھاؤ۔ آگے ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور ان کے کاٹنے کے دن ان کے حقوق بھی ادا کرو۔ ہمارے بعض احباب میں میری گفتگو ہوئی ہے کہ ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے۔ باغ ہے، کھیتی ہے، جب باغ و کھیتی کے کٹنے یا توڑنے کا وقت ہو اس میں غربا مساکین کا بھی حق ہے۔ آتو حقہ یوم حصاد، ایسا نہیں اس کو لے آؤ پہلے اسٹور کر لو پھر ہم تقسیم کریں، نہیں، وہیں سے تقسیم کر دو، وہ ان کا حق ہے۔ اگر ان کی حق تلفی ہوئی تو اللہ تعالیٰ بہت بڑے سزا سے دوچار کر سکتا ہے۔ ہمارے گاؤں دیہات میں ہم نے بچپن میں دیکھا کہ جو باغ والے ہوتے تھے تو جب باغ کے پھل توڑے جاتے تو گاؤں کے لوگ اکٹھا ہوتے، تھوڑا تھوڑا سب کو دے دیے جاتے، لیکن دھیرے دھیرے زمانہ بدلا، لوگوں کی نیتوں میں کھوٹ آنے لگا یا ان کی ضرورتیں زیادہ بڑھ، لوگوں نے دینا بند کر دیا، حتیٰ کہ رشتے ناتے داروں کو بھی لوگ نہیں دیتے۔ دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ بہت سے درخت سوکھ گئے، اب تو بہت سے باغ ہی ختم ہو گئے۔ بہت سارے مفکرین دانشوروں نے کہا ہے بڑے تجربے کی بات کہ اس کنویں کا پانی نہیں سوکھتا ہے، جس کنویں کا پانی نکلتا ہے وہ کنواں سوکھ جاتا ہے، جس سے پانی نکالنا بند کر دیا جائے۔ تو کبھی کبھی نعمتیں اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے جب ہم ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے صرف اپنے ہی لیے محدود کر دیتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے سورہ قلم کا، سورہ نور بھی جس کو کہتے ہیں، اصحاب الجنہ کا واقعہ کل کچھ بھائیوں کے سامنے ذکر آیا تھا کہ ملک صنعاء میں ایک شخص تھا جس کے پاس ایک باغ تھا۔ اس نے اپنا ایک دستور بنا رکھا تھا کہ جب باغ کے پھل کو توڑتا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا، ایک حصہ غربا مساکین پہ تقسیم کر دیتا، ایک حصہ باغ کی دیکھ ریکھ کے لیے رکھ لیتا اور ایک حصہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا۔ یہ اس کا معمول تھا، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا تھا، دیتا۔ اس کے انتقال کے بعد جب بچوں کا وقت آیا تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے والد صاحب بیوقوف تھے جو تقسیم کر دیا کرتے تھے، یا اس زمانے میں خراجات کم تھے، اب ضروریات بڑھ گئی ہیں۔ ایسا ہے کہ ہم ایسے دن ایسے وقت میں پھل توڑے جب کوئی غریب مسکین وہاں نہ پہنچنے پائے۔ شام ہی میں ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ صبح صبح اٹھ کے جائیں گے، چھپکے جائیں گے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو ورنہ غربا مساکین بھی پہنچ جائیں۔ انہوں نے اپنے پلان کے مطابق صبح صبح اٹھے اور پھر چل پڑے، آپس میں چھپکے باتیں کرتے ہوئے کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو پہلے یہ لگا کہ ہم غلط جگہ پر پہنچ گئے، راستہ بھول گئے۔ پھر دھیان سے دیکھا تو کہا نہیں بل نحن محرومون، ہم راستے ہی پر ہیں لیکن ہم محروم کر دیے گئے۔ ہوا یہ کہ جب یہ رات میں پلان بنا کر کے سوئے تو رات ہی میں طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، ایک چکر لگانے والی آگ آئی اور ان کے باغ کو جلا دیا، راکھ کر دیا، یہ سوئے ہوئے تھے۔ صبح جا کے جب دیکھا تو پورا باغ جل کے راکھ ہو چکا تھا اور پھر آپس میں دوسرے پر ملامت کرنے لگے۔ تو غربا مساکین کا حق مان لینا یہ شریعت میں بہت بڑا جرم ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بھی حق ہمارا نہیں تھا، حق مارنے کی نیت کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سزا دی کہ پورا باغ ہی جلا دیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک مزدور کی مزدوری 1500 1200 1500
غریب کی وجہ سے ہوا ہوگا جس کا ہم نے حق مارا ہے، اس کو تو ہم نصیب اور تقدیر پر چھوڑ دیتے کہ پتہ نہیں کیا لکھا تھا ایسے ہوا۔ یہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ میں اپنا پرسنل بتاؤں، جب میں بازار میں کوئی چیز خریدنے جاتا ہوں تو سبزی والوں کو تھوڑی دیر کے لیے ہنسا دیتا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں بھائی دو کتنے میں، اتنے میں، ٹھیک ہے توڑنے لگتے ہیں، صاحب دیکھو میری طرف، یا پٹرول والا بولی صاحب دیکھو میری طرف، میں کہتا ہوں میں نہیں دیکھوں گا تم دیکھو۔ کیوں بھائی؟ میں کہا میرا کتنا لوگے؟ 10-20 روپیہ لوگے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آج شام میں آپ کے بیٹے کو بخار چڑھے گا، جو 100 روپیہ میں علاج ہو سکتا ہے 1000 روپیہ لگے گا۔ آپ اپنے فیلڈ میدان میں چالاک بن رہے ہیں، یہاں ہوشیاری سے ہمارا 10-20 لے لیں گے، وہ میڈیکل والا ڈپلیکیٹ دوا دے کر کے، جہاں 100 روپے میں آپ کا علاج ہو سکتا ہے 1000 آپ سے لے گا۔ ایسی دنیا چل رہی ہے۔ ہم اپنے میدان میں اپنے فیلڈ میں ہوشیار ہیں اور دوسری جگہوں پر ہم کٹ رہے ہیں۔ جب میں ایسے کہتا ہوں تو واقعی وہ لے جاتے ہیں میرے سامنے، دیکھو بڑھا کر کے میں توڑتا ہوں۔ واقعی الحمدللہ میں کبھی نہیں دھیان دیتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لے گا تو کہیں نہ کہیں دے گا، اور دیتا ہی دیتا ہر آدمی۔ آج سے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا، یا پوری زندگی میں آپ غور کیجیے، سوچیے ماضی میں ضرور ایسا ہوا ہوگا جہاں ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں اس سے زیادہ ہم کو دینا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کا قدرت کا نظام ہے اور اسے چلا رہا ہے۔ تو اللہ نے بیان کیا کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب پھل توڑو تو اس کو کھاؤ بھی، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور توڑنے کے جو اس کا حق ادا کرو، ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا، خاص کر یتیموں کے سلسلے میں، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، بہت سخت تاکید ہے قرآن و حدیث میں یتیموں کے تعلق سے، کہ یتیموں کی خبر گیری ہو، ان کے مال میں شفافیت ہو، امانت داری ہو، کسی طرح کا کس اور خیانت نہ ہو، خاص کر جب یتیم نابالغ ہو، چھوٹے ہو، جب بڑے ہو جائیں تو ان کی امانت ان تک پہنچاؤ۔ قرآن کی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ اور ایک چیز اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 اجر دیتا، بلکہ 700 گنا تک اللہ دے دیتا۔ لیکن اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک ہی سزا دیتا۔ یہ رب کا بہت بڑا فضل و کرم اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اس کے لیے 10 نیکی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو گناہ لے کر آتا ہے فلا یجزی الا مثلھا، تو اسی کے برابر ہی اسے سزا دی جاتی ہے اور وہ ظلم نہیں کی جاتی۔ اس سلسلے میں حدیث قدسی بھی ہے کہ اگر آپ کسی بھلائی کا ارادہ کر لیں اور وہ بھلائی نہ کر سکیں، بھلائی کا ارادہ کر لیں، نیکی کا ارادہ کر لیں اور نیکی نہ کر سکیں، تب بھی اللہ تعالیٰ نیکی لکھ دیتا ہے، صرف نیت کی بنیاد پر۔ اچھائی کی نیت کی لیکن اچھائی نہیں کر پائے، لیکن اللہ نیکی لکھ دیتا۔ اور اگر آپ اچھائی کر لیں تو اللہ 10 اور 10 سے زیادہ 700 گنا تک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور اگر آپ برائی کا ارادہ کریں اور برائی نہ کر سکیں تو ہمارا رب گناہ نہیں لکھتا۔ اگر برائی کی نیت کرنے ارادہ کریں لیکن برائی نہ کریں تو اللہ گناہ نہیں لکھتا، اور اگر برائی کر لیں تو صرف ایک ہی گناہ لکھتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، ہم اس پر اللہ کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں چل کر کے ابتدائی آیت میں آدم اور حوا کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی تخلیق کی، اور پھر فرشتوں کے ذریعے آدم کا سجدہ کروایا، اور پھر دونوں کے ذریعہ جو غلطی ہوئی اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا، اور پھر دونوں کس طرح سے روئے زمین پر اتارے گئے۔ ایک آخری چیز یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت میں ٹھہرایا، ان کو جنتی لباس دیا۔ کیسا لباس تھا؟
اس کی کوئی تفسیر کی کتابوں میں نہیں ملتی، لیکن ایک لباس تھا۔ اور جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا، فلما ذاق الشجرۃ، جب دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا۔ اچھا، درخت کی بھی وضاحت نہیں ہے کہیں وہ گیہوں تھا کیا تھا، کیونکہ وہ غیر ضروری بحث ہے۔ جیسے بہت سے سوال کرتے ہیں کہ وہ موسیٰ کی دادی کا نام کیا تھا، فرعون کے نانا کا نام کیا تھا، غیر ضروری، بہت ضروری ہوتا تو قرآن بیان کرتا۔ شجرہ کہہ دیا کافی، اب زبردستی کی تفسیر نے گیہوں تھا، یہ تھا، وہ تھا، بلا ضرورت کی چیز۔ جب دونوں نے درخت کو چکھ لیا تو بدت لہما سوآتہما، تو دونوں کے پردے کی جگہیں ظاہر ہو گئی، وہ لباس گر گیا۔ وَطَفْقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جلدی سے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ فطرت حیا، یہ حیا، غیرت، شرف، یہ انسان کی فطرت میں داخل، یہ انسان کی فطرت میں داخل، غیرت، حیا، شرف۔ اسی لیے ہمارے اردو زبان میں کہا جاتا ہے جب کوئی چیز ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر حیا نہیں، شرف نہیں، کب؟ جب آدمی بے حیائی پر اتر آتا ہے۔ ہمارا معاشرہ بھی کہیں نہ کہیں ایسی ڈگر پر کبھی کبھی چل پڑتا ہے کہ کہنا پڑتا ہے کہ انسانیت ختم ہو گئی۔ جب آدمی بے حیائی کی طرف مائل ہو تو گویا اصل انسانی شرف و فطرت اس کے اندر نہیں رہ گئی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ حیا، غیرت، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اور اس کے بعد پھر آدم حوا کے توبہ کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کیوں نہیں کرتا جب خود ہی سکھا رہا ہے کہ یہ دعا پڑھ لو؟ باضابطہ میں ہم نے ان کو سکھائی۔ اب آپ اگر ٹیچر ہیں، ممتحن ہیں، امتحان لینے والے ہیں، اسٹوڈنٹ سے کہہ دیں کہ یہی جواب یہی لکھ لو، آپ ہی کو چیک کر رہا ہو، تو اب اس کے پاس ہونے میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب خود ہی وہ دعا بتا رہا ہے کہ دعا پڑھ لو، تو اب اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دونوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دیکھیے، چاہے کوئی بیماری ہو، چاہے کوئی مصیبت ہو، چاہے کوئی پریشانی ہو، ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ جب تک ہم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے ہیں، ہم اس حالت سے دوسرے حالت کی طرف منتقل نہیں ہو سکتے۔ اس کی مثال میں ہوئی تو آدم حوا کا مسئلہ یہ، اس کے علاوہ ایک نبی تھے حضرت یونس علیہ السلام، آئے گا ان کا تذکرہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں بیان کیا ہے کہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس علیہ السلام رسولوں میں سے جن کو صاحب الحوت ذنون کہا گیا ہے، مچھلی والے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے بھری ہوئی کشتیوں کی طرف بھاگ گئے۔ فَسَاهَمَ، لوگوں نے قرآن تازی کی۔ اب وہ تفصیلی حوالہ چھوڑ دیجیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ بھری ہوئی کشتیوں کی طرف چلے گئے۔ جب کشتی میں سوار ہو گئے، لوڈ بہت زیادہ ہو گیا تو یہ ہوا کہ کسی کو پھینکا جائے۔ قرآن تازی کی، فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ لوگوں نے ان کو دریا میں، سمندر میں پھینک دیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں چلیں گے، بظاہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ قرآن میں ظلمات ہوگا، ظلمات کا ہے، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ میں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں بیان کیا ہے کہ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یاد کرو مچھلی والے کو جب وہ غصہ ہو کر کے بھاگ گئے تھے۔ فَظَنَّا، انہوں نے یہ گمان کر رکھا تھا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم ان پر قادر نہیں ہیں۔ فَنَبَذَ فِي الظُّلُمَاتِ،
انہوں نے تاریکی میں پکارا، شاید ہیلے ڈولے ہوں گے، کہیں احساس ہوا ہوگا کہ یار میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، تو تاریکی میں پکارا، کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں الٹا ترجمہ کرتا ہوں، اے العالمین میں ظالموں میں سے ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تیری ذات پاک ہے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس دعا کے حوالے سے اللہ سے دعا کرے تو اللہ دعا ضرور قبول کرتا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے کہا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا سنی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، خالی یونس کا معاملہ نہیں ہے، ایسے ہی ہم مومنوں کو بھی نجات دیتے۔ لیکن کیسے؟ پھر سورہ صافات میں چلیے، اللہ نے کہا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تسبیح پڑھنے والے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہنے والے نہ ہوتے، اگر اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگتے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پڑے رہتے۔ بڑا زبردست اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا کہ یونس نبی رسول ہو کر کے اگر اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگتے تو دوبارہ زندہ کیے جانے تک، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ ہم اور آپ بھی اپنی بیماری میں، اپنے مسائل میں، بیٹا بیٹی کی شادی میں، مر مقدمات میں اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے، اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے تو ہمارا مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکتا ہے، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے مسائل برقرار رہیں گے۔ جب یونس علیہ السلام کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہ سکتے تھے، تو ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ تو یہ توبہ استغفار یہ بنیادی چیز ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ توبوا الی اللہ واستغفروا، اے لوگوں توبہ کرو، اللہ کی استغفار کرو، انی اتوب فی اليوم 100 مرہ، کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ امام الانبیاء، آپ سید ولد آدم، آپ سراپا بخشے بخشائے ہوئے، آپ دن میں 100 بار اللہ سے توبہ کریں۔ ہم تو رات و دن کی ہر گھڑی میں کچھ نہ کچھ غلطیوں کوتاہی کرتے ہیں، کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح و سچی سمجھتا فرمائے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔